چھوڑے ہیں انشاءاللہ وہ ہم جانیں گے. چھوٹے سے ویئرس چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ویورز. چلتے ہیں ہم مولانا سلمان صاحب کے پاس. جی سلمان بھائی, اچھا اس میں اعجاز بھائی آپ کے کوشچن سے ریگارڈنگ 2-3 کوشچن جو آپ نے چھوڑے تھے. ایک تو تابوت سکینہ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے تاریخ میں تو کچھ یہ ذکر ہوتا ہے, تو اسلامی تاریخ کے حوالے سے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ قرآن کریم میں بھی اس کو ذکر کیا ہے, قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا ہے تابوت سکینہ کے حوالے سے کہ فیہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون وتحملہ الملائکہ, کہ اس میں گزشتہ انبیاء کے کچھ تبرکات تھے ان کی, جیسے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں تھا, اور جو تورات کی تختیاں تھیں. اچھا اس تابوت کا اثر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو بہت ساری جنگوں میں فتح دے دی تھی, یعنی وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. یہ تابوت جب ہوتا تھا تو ان کو ایک سکون جو ہے ملتا تھا, اس لیے تابوت سکونت کے کامیابی ملتی تھی. لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور یہ تابوت جو ہے ان سے لے لیا گیا. جی ہاں, اور پھر طالوت علیہ السلام کے زمانے میں یہ ان کو پھر واپس دلایا گیا, لیکن یہ پھر گم ہو گیا. اب کہاں ہے اس کا کچھ صحیح اندازہ نہیں ہے, یہ واللہ عالم. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو آج کل بیت المقدس ہے, جو جیوش ہیں وہ خاص کر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی بنیادوں کے نیچے وہ تابوت سکینہ بھی موجود ہے, اور باقی چیزیں ہیں. یہ جنگ وہی ہے, ان کی تو ساری جدوجہد ہی اسی کے لیے ہے کہ ہم وہ اس تک پہنچنا ہے. مسجد اقصیٰ کے نیچے ان کے بڑے بڑے سرنگ ان کے منصوبے میں شامل ہیں کہ ہم اس کی طرف جائیں گے, اور یہ اپنے جو قدیم جو ہمارے پرانی چیزیں ہیں, آثار قدیمہ ہیں, ان کے لیے وہ اس کو ہم حاصل کریں گے. اس نام پہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی تباہی چاہتے ہیں. اب حقیقت تو کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن احرام مصر کے حوالے سے جس طرح اعجاز بھائی کا کویشچن تھا, احرام مصر کا کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا پرانا ہے, جی تو کیا یہ اس دور کا ہے؟ کیا اس کا اسلامک ہسٹری کے اندر کہیں کچھ ملتا ہے؟ کیونکہ وہ تعمیرات کوئی آسان تو نہیں, کسی انسان کا تو نہیں ہو سکتی. جہاں تک شریعت کا پوائنٹ آف ویو ہے اور شریعت کا نقطہ نظر ہے, تو شریعت نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہے, اس بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا. لیکن ظاہر سی بات ہے تاریخ کا ایک حصہ ہے, تو تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے, اور یہ بہت ایک غیر معمولی واقعہ ہے, اور ایک غیر معمولی جو ہے یہ عمل تھا کہ اتنے سسٹمیٹک اور منظم طریقے سے پورے ایک احرام جو ہے وہ کھڑا کر دیا, اور اس کی جو سٹونز ہیں یا اس کے جو پتھر ہیں وہ بالکل اس کی جو پیمائش ہے وہ ساری ایک جیسی ہیں, خراش تراش ہے, بالکل ایگزیکٹ ایکوریٹ طریقے سے جو ہے اس کو فٹ کیا گیا ہے, اور ایک زبردست عجوبہ بنایا گیا ہے. تو تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے, البتہ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے ذکر کچھ نہیں ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب وہ اعجاز بھائی کا لاسٹ ایک کویشچن کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ اپنے سامنے جو ہے اس وقت بیت المقدس کی تعمیر, مسجد اقصیٰ کا جو کام رہ گیا تھا وہ اس کو مکمل کرا رہے تھے اور عصا لے کے کھڑے ہوئے تھے, تو وہ ذرا اگر ہم ڈیٹیل کے اندر آپ سے جاننا چاہیں. ہوا یہ تھا کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تو سب سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی. تو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد تقریباً 40 سال بعد یہ جو بیت المقدس ہے اس کی تعمیر ہوئی تھی, اور وہ اس وقت سام بن نوح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی. ابتدائی جو تعمیر تھی یہ جو بنیادیں ڈالی تھی. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے زمانے میں داؤد علیہ السلام نے یہ ارادہ اور خواہش ظاہر کی کہ اس کی تعمیر کرنی چاہیے, تو انہوں نے تعمیر کا کچھ حصہ کیا بھی, ان کو تعمیر کیا, لیکن اس تعمیر کی تکمیل جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اور اس تعمیر کو مکمل کیا گیا. اچھا اس کی تعمیر میں پھر جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات بھی تھے, تو انہوں نے ان جنات سے بھی کام لیا. وہ جو جنات تھے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ ان سے مختلف کام لیا کرتے تھے, جیسے محلات وغیرہ اور مساجد وغیرہ, یا سمندر کے اندر جو ہے بنیادیں ڈالنا وغیرہ وغیرہ. تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں ان کو لگایا گیا. جنات میں پھر 2 قسم کے جنات ہوتے ہیں. بعض جنات وہ ہوتے ہیں جو ذرا شریر قسم کے ہوتے ہیں, جو شیاطین کی طرف پہ نکل جاتے ہیں. شیاطین بھی اسی قبیل سے ہیں, جو شریر ہوتے ہیں تو وہ شیطان ہوتے ہیں. تو ان جنات کو یہ ڈیوٹی دی گئی, اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک محل بنایا تھا, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, شیشے کا ایک محل تھا. سلیمان علیہ السلام نے ان کو پورا نقشہ دیا کہ آپ نے اس ڈیزائن پہ اور اس طرح یہ پوری مسجد اقصیٰ تعمیر کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ایک لمبا عمل تھا. تو سلیمان علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ اکثر تنہائی
اختیار کر لیتے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے اور ایک طرف ہو جاتے, بالکل تبتل والی زندگی گزارتے. تو انہوں نے یہی کیا کہ جنات کو وہ ڈیوٹی دی اور خود وہ اس محل کے اندر گئے جو شیشوں کا محل تھا, اور اس میں جو ہے وہ تنہائی اختیار کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے, اور اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ عصا کو لے کر کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرنے لگے. اچھا ہوا یہ, اللہ کے کرنا یہ ہوا کہ اس حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی, اور چونکہ وہ اس عصا کے سہارے پر کھڑے تھے تو ان کی جو لاش تھی وہ سیدھی ہی رہی, یا ان کا جو جسم مبارک تھا وہ سیدھے ہی رہا اور کھڑا ہی رہا. تو جنات جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی چونکہ قوت تھی, طاقت تھی, اور پھر نبی بھی تھے, ایک خوف تھا ان کا, اور اس خوف کے اثر سے وہ جو ہے اپنے کام میں جتے ہوئے تھے, بالکل وہ تندہی سے وہ سر انجام دے رہے تھے. کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ چونکہ وہ لکڑی تھی, وہ دیمک اس کو گن لگ کر اس کو کھانا شروع کر دیا دیمک نے. یہ بھی اللہ کے حکم سے, یہ بھی اللہ کے حکم. خر فلما تبینت الجن, قرآن کریم میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ جو عصا تھی اس کو دیمک نے جب کھایا تو سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے. تب جا کر جنات کو پتہ چلا کہ او ہو, ہم تو اتنے عرصے سے جو ہے یہ مشقت والے کام میں لگے ہوئے تھے, اور سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے. کیونکہ وہ جنات کے اوپر اتنی سختی ہوتی تھی کیونکہ ان پہ فرشتے معمور ہوتے تھے, جب وہ سرکشی کرتے تھے تو ان کو سزائیں ملتی تھی فرشتے کی طرف سے. تو وہ اس لیے جو ہے وہ اتنا اپنے آپ کو اس میں جکڑے ہوئے پاتے تھے کہ وہ یہ ان کے یہ الفاظ تھے اگر کم و بیش کہ ہمیں پہلے کیوں نہ پتہ چلا, کیونکہ جب اللہ کا حکم نہیں تھا, نہ تو جنات کو غیب کا علم تھا, ایک چیز یہ ثابت ہوئی, اور نہ انسان کو غیب کا علم, ورنہ تو قوم سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم چل جاتا کہ وہاں پہ جو ہے سورج کی پوجا کی جا رہی ہے, حضور کے ذریعے سے نہ پتہ چلتا. اللہ پاک نے جتنا علم انسان کو دینا ہوتا ہے اپنی حکمت سے اتنا دیتا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا. تو اس میں بھی جو پورا جو سلطنت بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی, اس میں بھی یہی چیز واضح ہے کہ نہ جنات کو اتنا اختیار تھا کہ ان کو غیب کا علم ہوتا, ورنہ ان کو آپ علیہ السلام کی وفات کا پتہ چلتا. اللہ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو کھاؤ تاکہ راز کھلے, اور ان کو وہاں پہ مسجد اقصی کی تعمیر پہ مامور کیا, مقصد تھا. بالکل علم غیب جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ میں جتنا چاہوں انسان کو اتنا عطا کر سکتا ہوں. ایسے ہی ہے سر؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے علم غیب کے حوالے سے, وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض. قرآن کریم میں تو اس کو بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ غیب ایک ایسی صفت ہے اللہ کی کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, حتیٰ کہ انبیاء تک کو اس سے یعنی یہ نعمت نہیں دی گئی ہے, یہ صفت نہیں دی گئی ہے. اور جتنا چاہوں میں عطا کروں, جتنا چاہوں. ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا میں چاہوں بندوں کو عطا کر دیتا ہوں, لیکن وہ پھر غیب نہ رہا نا, جب وہ بتا دیا اس کا علم ہو گیا تو وہ غیب نہ رہا. یعنی کہ جو بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ اسی کے لیے ہے, وہ علم اس کو انسان کو ما کان اور ما یکون کا علم, یعنی جو ہوا ہے پہلے اور جو ہوگا وہ سب علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے اپنے جس انسان کو عطا کر سکتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے, کیونکہ اللہ کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اچھا اسی میں ایک چیز میں تھوڑی سی, چونکہ چند منٹس ہیں, 1-2 منٹس, اس میں جاننا چاہوں گا آپ کی ماشاءاللہ جس طرح سے اسلامی اسکالر بھی ہیں اور تاریخ کے حوالے سے ہمارے ساتھ اجاز بھی بیٹھے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے, اور اس وقت کے لحاظ سے جو وہاں پر آصف البرخیہ نام تھا, آصف بن برخیہ, وہ اس وقت کی صحیفے, اس وقت کی کتاب کے حوالے سے کچھ آیات کا اس کو عبور تھا جو ہم نے پڑھا, کچھ آیات کے اوپر اس کو عبور تھا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا تھا اور اس کو اتنی طاقت عطا کی تھی. آج کے وقت کے لحاظ سے اگر ہم اس وقت کو دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے اشرف کتاب قرآن مجید, ہمارے سب سے اشرف نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سب سے اشرف ہماری مخلوق انسان, اور اس میں مسلمان, سب پہ فوقیت ہے. اگر انسان, مسلمان اور اپنے نبی پاک, اور اسی حساب سے اگر ہم دیکھتے جائیں تو ان سب سے فوقیت ہے. کیا اگر آج کے وقت کے لحاظ سے کسی کو قرآن مجید کے لحاظ سے اتنا علم ہو تو کیا وہ اس سے بھی زیادہ پاور رکھ سکتا ہے؟ میرا سوال تھوڑا سا. بالکل, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہابی ہوتی ہے, یعنی گاڈ گفٹڈ جسے کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ایک نظام رکھا ہے, اس نظام کے تحت یہ کائنات چلتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فطرت کے خلاف
کچھ واقعات کچھ اپنے نیک بندوں سے صادر فرماتے ہیں جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، اور ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو ہم کرامت کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی کرامت میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے ایک روٹین ہے، قانون ہے، اس قانون سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہو جائے اور یہ برحق ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ کام یوں کروں گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے اور اسی کے اختیار اور قدرت سے ہوتا ہے، اور یہ ولی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یعنی ان کے کوئی پرنسپلز ہوں، کوئی رولز ہوں، قواعد اور ضوابط ہوں کہ جن قواعد اور ضوابط کی بنیاد پر ان کو سیکھا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، بہت کلوز ہوتے ہیں وہ اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے اپنے کچھ پردوں سے ان کے لیے کچھ راز جو ہے وہ منکشف فرما دیتے ہیں۔ بہت پیارا جواب دیا اعجاز بھی، اس حوالے سے آپ کوئی تھوڑا سا روشنی ڈال۔ اچھا، اس میں وہی لامحدودیت نہیں دی انسان کو، بھلے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ آج کا دور اگر دیکھیں اور انبیاء کا دور دیکھیں تو ان کو بھی کچھ باتیں بتائی گئی تھی جو جہاں تک ان کو رسائی ملنی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پروگرام چل رہا ہے اس حوالے سے، تو اسی حوالے سے ان کو جو جتنی پاورز دی گئی تھی، بیچ میں اگر میں ایک اور واقعے کا ذکر کروں، اگر اس کو تصدیق کریں، تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ پاک سے اجازت چاہی کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کی دعوت رکھنا چاہ رہا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو ان کو ایک ٹائم لمٹ دی، میں مہینہ مجھے دے دیں، وہ بھی منع کیا گیا، نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد پھر بات چلتے چلتے ایک دن پہ آئی، تو وہ پھر ایک وقت کا ایک مچھلی ہی کھا سکی، اور وہ پھر مچھلی نے بھی کہا مجھے اور بھوک لگی ہے تو نہیں کھلا سکتے، سوائے اللہ پاک کی ذات کے وہ مجھے ایک ٹائم میں 3 لقمے اس طرح کی کھلاتا ہے جو آپ نے پوری مخلوقات کے لیے بنائے ہیں۔ تو انسان کے اختیار میں اللہ پاک نے اتنا ہی دیا جتنا وہ چاہتے ہیں، بے شک، ورنہ فرعون نہ بن جائے۔ بے شک، بہت پیارا جواب، بہت پیارا جواب۔ آپ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ویورز ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام، اور ہم یہاں پر مشکور ہیں اپنے دونوں مہمانوں کے اور آپ تمام سامعین کے، آپ تمام ویورز کے۔ اجازت چاہوں گا آپ سب سے اس وعدے کے ساتھ، آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔